السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 28 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہنی، میری آج آؤٹ آف سٹی ایک ضروری میٹنگ ہے، سو ہو سکتا ہے میں لیٹ نائٹ آؤں، بلکہ کل صبح آ جاؤں گا۔ اہانا اسے ٹائی باندھ رہی تھی جب زیان نے یاد آنے پر اسے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، لیٹ نائٹ آنے کی ضرورت بھی نہیں، صبح آئیے گا آرام سے۔ ٹائی باندھنے کے بعد اب وہ اسے کوٹ پہنانے لگی۔ اپنا اور روشانی کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ خود پہ ڈھیروں پرفیوم لادنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے سے ہٹتا بولا۔ اہانا کے آنے کے بعد سے جانے سے قبل وہ جو بات نورین سے کہا کرتا تھا اب اہانا سے کہتا تھا، مگر ساتھ ساتھ اسے اپنا خیال رکھنے کا بھی کہتا تھا۔ اس کی اور میری فکر نہ کریں، آپ بس اپنا خیال رکھنا، اور ہاں جب فری ہوں مجھے کال ضرور کرنا۔ یہ آخری بات جناب کی گزارش ہے یا حکم؟ ایک ابرو اچکائے کمرے سے نکلنے سے قبل زیان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ کی مسز کا حکم ہے، دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے باروب لہجے میں کہا گیا تو وہ سر خم کرتا بولا، جو مسز کا حکم، اور پھر دونوں بیک وقت ہنستے دروازہ عبور کر گئے۔ وہ کندھوں سے بے نیاز سرخ ڈریس پہنے نکلی اور ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا کلپ اٹھائے بالوں کو اس میں مقید کرنے لگی جب کسی نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرا اور اپنے تپتے لب اس کے برہنہ دودھیا کندھوں پر رکھ دیے۔ وہ گھبرائی مگر آئینے میں ابھرا عکس دیکھ کر اس کے لبوں پہ تبسم مچل اٹھی۔ آپ نے تو کل آنا تھا۔ ہاں، پر اپنی جان کے بغیر ایک پل بھی نہیں کٹ رہا تھا تو بس چلا آیا، اس نے جواب دے کر اہانا کو اپنے سامنے کیا اور مزید خود میں بھینچ لیا تو اس قربت جان اور اس کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو پہ وہ مدہوش سی ہونے لگی۔ یوں تو یہ ڈریس زیان ہی اس کے لیے لے کر آیا تھا، مگر اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس نے پہن لیا، مگر اسے کیا معلوم تھا وہ یوں اچانک چلا آئے گا۔ زیان میں چینج، وہ بولنے لگی مگر زیان کے لبوں میں اس کے الفاظ کہیں دب کر رہ گئے۔ اس کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں یوں گاڑے ہوئے تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ زیان خود نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھی اسے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اہانا کے وجود کے آگے ہارنے لگتا ہے۔ اسے بس یہ یاد رہتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے جو کہ بے حد حسین ہے اور اس کی دسترس میں ہے۔ لمحات دھیرے دھیرے سرک رہے تھے اور زیان کا جنون تھا کہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا، جبکہ اس کی یہ دیوانگی اہانا کی جان لینے کو تھی۔ اس کی سانسیں بند ہونے کی تھی، مگر وہ اسے کیسے خود سے الگ کرتی؟ وہ تو اس کی آزادی کے تمام راستے بند کیے کھڑا تھا۔ آخر جب اس کی سانسیں اکھڑنے کو ہوئیں تو اس کی سانسوں کی اتھل پتھل محسوس کرتے ہوئے وہ خود ہی اس سے الگ ہوا اور پھر اسے جی بھر کر اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا۔ بیبی، یو لوکنگ سو ہاٹ ٹو نائٹ، اس کے قریب ہوتے ہوئے زیان نے سرگوشی سے کی تو وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ پلکوں کا بھار تھا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آئی وانٹ ڈانس ود یو مائی پرنسس۔ اس ڈریس میں وہ واقعی پرنسس لگ رہی تھی اور یہ پرنس اور اپنی پرنسس کے ساتھ ڈانس کرنے کا متمنی تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر ایک رومانٹک سی ٹیون لگائی اور پھر اسے اسپیکر سے کنیکٹ کیا جس سے وہ مدہوشی میں ڈبونے والا ساز پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ زیان نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تو اس پرنسس نے جھجکتے ہوئے اس کی مضبوط ہتھیلی پہ اپنا مخملی ہاتھ رکھ دیا، جس کی انگلیاں اس نے اپنی انگلیوں میں پیوست کر لی۔ زیان نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھا، جبکہ اہانا نے اس کے کندھے پہ اور پھر اسے لیے دھیرے دھیرے پورے کمرے میں جھولنے لگا۔ جب ساز زور پکڑتا تو کبھی اس کی انگلی پکڑے اسے گھمانے لگتا تو کبھی کمر سے اٹھائے گھمانے لگتا۔ سفید شرٹ پہنے یہ گلفام سرخ فراک میں ملبوس اپنی اس حسینہ کو رفتہ رفتہ سحر میں جکڑے جا رہا تھا۔ میٹھی سریلی دھن ختم ہوئی تو گویا یہ سحر بھی ختم ہوا، مگر نہیں، زیان ابھی کہاں اس سحر سے نکلنے والا تھا اور نہ ہی اسے نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اسے لیے گلاس ڈور سے باہر نکلتا گارڈن میں لے آیا۔ اہانا آسمانی چاند کی طرف رخ کیے پہلو میں کھڑے اپنے چاند کو دیکھتی رہی۔ چاند کی چاندنی اس کے کندھوں کو چاندی مائل بنا رہی تھی، جنہیں دیکھ کر زیان کا پھر سے دل مچلا کہ اس چاندی کو اپنے اندر گھول لے۔ سردی کتنی بڑھ رہی ہے نا، اندر نہ چلیں زیان؟ سرد ہوائیں اہانا کے وجود کو اپنے ہی آپ میں سمٹا رہی تھی۔ بازوؤں پر ہاتھ رکھے وہ انہیں سہلانے لگی، جبکہ زیان کا ارادہ اندر ہی ٹھہرنے کا ہوتا تو اسے باہر لاتا ہی کیوں؟ وہ اس کے عقب میں آیا اور اس کے بازوؤں سے اپنے بازو جوڑے، دونوں ہاتھ تھامے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پہ ٹکا گیا۔ اس کے مضبوط بازوؤں کے لمس سے اہانا کے بازوؤں کو بھرپور راحت ملی۔ ابھی بھی اندر جانے کا ارادہ ہے؟ زیان نے دانستہ پوچھا، لہجے میں شوخی تھی۔ ہاں بالکل، وہ جھٹ سے بولی تو زیان نے سائڈ پہ چہرہ کرتے ہوئے آنکھوں کو زوم کیے اسے گھورا۔ جواب تو توقع کے برعکس ملا تھا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ اندر بھی تو آپ ہی ہوں گے نا، یہ کہتی ہوئی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تو زیان بھی اس کی چالاکی پہ مسکرایا۔ اب تو میں ہی میں ہوں مائی لو،
جہاں بھی جاؤ گی مجھے ہی پاؤ گی، مجھ سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی تم اب۔ وہ پھر سے اس کے ملائم و گداز کندھے پہ تھوڑی ٹکا گیا۔ پیچھے چھڑوانا بھی کس کو ہے؟ اس کے سینے پہ سر ٹکائے اپنے وجود کا سارا وزن وہ اس پہ ڈالے کھڑی تھی۔ لیکن اگر کبھی تم نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو؟ میں ایسا کبھی نہیں کہوں گی، کیونکہ مجھے تو بس ہمیشہ آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر بھی اگر کبھی تم نے ایسا چاہا تو؟ اف زیان، آپ کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ مت کریں ایسی باتیں، کیونکہ میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے اپنے لفظوں پہ سختی سے زور دیا۔ میں تمہیں ایسا کبھی چاہنے بھی نہیں دوں گا۔ تم اب مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی، اور اگر تم نے جانا چاہا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا۔ زیان کی آخری بات پہ وہ ہنس پڑی۔ کر لیں گے سے کیا مطلب ہے؟ آپ آلریڈی مجھے اپنا اسیر بنا چکے ہیں، اب مزید کسی کیسی قید؟ اور ہاں، مجھے اس قید سے کبھی رہائی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ قید بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ میری مسز بھی اتنی خوبصورت باتیں کرتی ہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ ایک ہاتھ چھوڑے وہ اس کی گال پہ چٹکی بھرتا بولا۔ کیا مطلب ہوا آپ کی اس بات کا؟ کیا کوئی اور بھی ایسی باتیں کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے نا۔ زیان کو شرارت سوچی۔ کون ہے وہ جھٹ سے اس سے الگ ہوئی۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہے میرے علاوہ جو ایسی باتیں کرتا ہے؟ اس کے تیور بدلے صورت رونے والی ہوئی۔ ارے میری پیاری جان، ایسے مت دیکھو، میں تو اپنی بات کر رہا تھا۔ کیا میں نہیں کرتا ایسی باتیں؟ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا پھولا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتا ہوا بولا۔ آپ بھی نہ زیان۔ ورنہ روٹھے پن سے مسکرا پڑی۔ میں بھی نہ؟ کیا؟ بولو۔ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کی کمر کے دونوں طرف ہاتھ رکھے سر سے سر جوڑے وہ گھمبیر لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ بہت وہ ہیں۔ وہ کیا؟ وہی کیا؟ بتا دو نا، پہیلیاں تو مت بجھواؤ۔ بہت شریر ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، بالکل بچوں کے سے انداز میں گویا ہوئی۔ اچھا جی، اور رومانٹک؟ وہی گھمبیر مسکراتا لہجہ۔ وہ تو حد سے زیادہ ہے۔ یہ کہتی شرماتی ہوئی وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ہاں، جبکہ زیان کا فلک شگاف کہا گونج اٹھا۔ زیان، کیا میں ڈیڈ کی طرف سے ہوں؟ وہ ناشتہ کر رہے تھے جب آہانہ نے سربراہی کرسی پہ براجمان زیان سے پوچھا۔ شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے، اور ان 2 مہینوں میں وہ ایک بار بھی اپنے گھر نہ گئی۔ جاتی بھی کس کے لیے؟ نیازی سے ملاقات ہو جاتی تھی، مگر ان سے ملے بھی مہینہ ہو چکا تھا۔ ہادی بھی 2 بار ملنے آ چکا تھا، جبکہ ان دونوں کے علاوہ سے باقی 2 لوگوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ یہ تو سچ تھا کہ وہاں سے زیادہ وہ یہاں خوش تھی، بلکہ وہاں تو وہ خوش تھی ہی نہیں۔ شور ہنی، وہ تمہارے ڈیڈ کا گھر ہے، تمہارا جب دل چاہے تم آ جا سکتی ہو۔ بنا کسی اعتراض کے اس نے کھلے دل سے اجازت دی۔ تھینک یو زیان، تو پھر ایسا کرے نا، میرے ساتھ ہی چلیے۔ زیان ساتھ ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ آہانہ ناشتے سے ہاتھ روکے ہوئے تھی۔ نہیں ڈیئر، مجھے آفس میں کام ہے، بس ناشتہ کرتے ہی نکلوں گا۔ تم ایسا کرو، نادر کے ساتھ چلے جاؤ، اور جب آنا ہوا اسے کال کر لینا۔ زیان کی بات پہ اس کا منہ لٹک گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کم از کم لینے تو آ جائیے گا۔ وہ پہلی بار گھر جا رہی تھی اور چاہتی تھی زیان بھی اس کے ساتھ ہو۔ اگر تم وہاں چند دن رکنے کا ارادہ رکھتی ہو تو میں آ جاؤں گا، لیکن اگر آج ہی آنا ہے تو بتایا نا کہ میرا آج کا دن کافی مصروف گزرنے والا ہے۔ وہ ناشتے سے ہاتھ روکے ہوئے تھی، تبھی زیان نے ایک نوالا توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا۔ تو پھر آپ رہیں مصروف، کیونکہ میرا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اچھا جی، یعنی میرے بغیر محترمہ ایک دن بھی نہیں کاٹ سکتی؟ وہ بات کا رخ کہاں موڑ گیا، جبکہ یہ سچ ہی تھا۔ ایک وجہ وہاں نہ رکنے کی یہ تھی کہ وہاں اس کا لگاؤ نہ تھا، دوسری وجہ واقعی زیان تھا۔ زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس نے ناک سکیڑی۔ یہ خوش فہمی ہرگز نہیں ہے ملکہ عالیہ، میں سب جانتا ہوں۔ آئی سمجھ سوئی اداکاری بند کریں اور یہاں آئے میرے پاس۔ زیان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ جو اس کے قریب ہی بیٹھی تھی ایک قدم کا فاصلہ طے کرتی بالکل پاس آ کھڑی ہوئی۔ اگر میں خود کہوں کہ 4 دن رک جاؤ وہاں تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، اور 4 کے بجائے 8 دن رکوں گی، بلکہ واپس ہی نہیں آؤں گی۔ آہانہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ارے نہیں جانے من، پلیز یہ ظلم مت کرنا۔ میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ نہ تم سے ایک پل کے لیے دور جاؤں، نہ تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے زیان نے اس کی کلائی پہ زور ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھا اس کی گود میں چلی آئی۔ اف زیان، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹا کر آہانہ نے اٹھنا چاہا۔ دیکھتا ہے تو دیکھے، آئی ڈونٹ کیئر۔ اس بنگلے میں صرف ملازم ہی تھے۔ ہاں، اسے روشانے کی دیکھ لینے سے بھی کوئی غرض نہ تھی۔ اسے کسی کا کیا ڈر؟ جبکہ ڈر تو آہانہ کو بھی نہ تھا، مگر شرم تھی جو اسے اٹھنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی کہ 4 کی بجائے 8 دن رکو گی؟ کرو گی ایسا؟ بات پھر وہیں سے شروع کی گئی۔ نہیں، وہ تم بس میں یوں ہی کہہ رہی تھی، بھلا آپ کے بنا اتنے دن کیسے رہ سکتی ہوں؟ وہ سمجھ گئی کہ زیان نے جان بوجھ کر اسے شکنجے میں لیا ہے، تبھی اپنی بات میں ترمیم کی تاکہ وہ اسے چھوڑ دے۔ یہ ہوئی نا بات۔ زیان نے اس کی ناک دبائی۔ چلو شاباش، اب اٹھو اور ٹھیک سے ناشتہ کرو، ورنہ جانے نہیں دوں گا۔
زیان نے اپنے ہاتھ اس کی کمر سے ہٹائے تو وہ اٹھ کر واپس اپنی جگہ پہ براجمان ہوئی۔ ایسے کیسے نہیں جانے دیں گے؟ میں تو جاؤں گی، وہ بھی ناشتہ کیے بغیر، کیونکہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اٹھی اور زیان کو منہ چڑھاتی بھاگی۔ اہانا رکو، کیا کہہ رہا ہوں میں سمجھ نہیں آ رہا، ناشتہ کرو اور پھر جانا۔ وہ آوازیں دیتا رہ گیا۔ بھیا اہانا کہاں جا رہی ہے؟ روشانی ابھی اٹھی تھی اور ناشتے کے لیے آئی تھی، مگر زیان کی آخری بات سن کر پوچھنے لگی۔ بیٹا وہ اپنے گھر جا رہی ہیں، اس کے لیے کرسی کھینچتے ہوئے زیان نے بتایا۔ مگر کیوں؟ اس کے بھول پن سے پوچھا۔ کیونکہ اس کے گھر میں اس کے ڈیڈ ہیں، موم ہیں، بھیا اور بہنا بھی ہیں نا، تو انہی سے ملنے جا رہی ہیں۔ اب کہ اس نے روشانی کو کھانا سرو کیا تو بھیا کہ میں بھی جاؤں ان کے ساتھ؟ ایک دم سے روشانی کا دل کرایا اہانا کے ساتھ جانے کو۔ نہیں، زیان سختی سے انکار کرتا بولا تو وہ خاموش ہو گئی اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ وہ اپنی بہن کو اس قاتل کے گھر قدم بھی نہیں رکھنے دینا چاہتا تھا، مگر اس قاتل کی بیٹی کو اپنے گھر ضرور رکھا ہوا تھا۔ نیشا یہ دیکھنا ذرا کہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے۔ لاؤنج میں داخل ہوتی اہانا کو دیکھتے ہی الیانا دانستہ بول اٹھی۔ اہانا نے آتے ہی ملازمت سے نیازی کا پوچھا کہ وہ آفس جا چکے ہیں یا نہیں، تو اس نے بتایا کہ اس وقت وہ کسی جاننے والے کے ساتھ مصروف ہیں، تو لاؤنج میں ہی چلی گئی۔ مجھے کیا معلوم موم کے، بلکہ اہانا سے ہی پوچھ لینا۔ اہانا بتاؤ نا کہ آج سورج کس طرف سے نکلا، تم تو باہر سے ہی آ رہی ہو۔ نیشا پہلے تو اس کی بات کا مطلب نہ سمجھی، مگر اہانا پہ نظر پڑی تو سب سمجھ آ گئی، جبکہ اہانا کو سب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اس کے اتنے ٹائم بعد آنے پہ طنز چھاڑ رہی ہیں۔ کیوں تمہیں نہیں معلوم کیا؟ لگتا ہے تم آج مارننگ واک پہ نہیں گئی، کیونکہ تمہاری صبح تو سورج کو دیکھ کر ہی ہوتی ہے، یا پھر چھوڑ دی واک؟ ویسے جس طرح تمہاری باڈی پھیل رہی ہے، تمہیں تو بلکہ جم بھی سٹارٹ کر لینا چاہیے۔ اب چونکہ دونوں اسے دیکھتی ہی فضول گوئی کرنا شروع ہو گئی تھی، تو اس نے بھی ان پر سلامتی بھیجنے کی زحمت نہ کی۔ اہانا کے بات پہ نیشا نے دیدے پھاڑے پہلے اپنی طرف دیکھا اور پھر ماں کی طرف، جس نے نگاہوں سے نفی میں اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ غلط بیانی کر رہی ہے۔ تم بالکل سلم اینڈ سمارٹ ہو، ایک نظر خود کی طرف بھی دیکھ لو، باڈی تو بلکہ تمہاری پھیل رہی ہے۔ نیشا بھی بدلے لینے میں پوری تھی۔ ایک نظر کیا، میں تو نظر بھر کے خود کو دیکھ کر آئی ہوں، اور تم صحیح کہتی ہو، میں واقعی ہیلدی ہو رہی ہوں۔ وہ کیا ہے نا، جب انسان خوش اور مطمئن ہو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، تو صحت پہ اچھا اثر پڑ ہی جاتا ہے۔ وہ جتاتی ہوئی بولی کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں کتنی خوش ہے۔ چاہنے والے تو تمہارے یہاں بھی تھے، تمہارا باپ جتنی محبت کرتا ہے اتنی تو شوہر بھی نہیں کرتا ہوگا۔ الیانا سے اس کی یہ خوشی برداشت نہ ہوئی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، آج اپنے اسی چاہنے والے باپ سے ملنے آئی ہوں۔ ڈیڈ بہت یاد کرتے ہوں گے مجھے، تبھی آج صبح چلی آئی۔ اپنی اس بات سے وہ دونوں کو حیرت کے سمندر میں غرق کر گئی۔ یہ اچانک سے کایا کیسے پلٹ گئی؟ اس کا رشتہ تو باپ سے رنجشوں بھرا تھا، اب یکلخت محبت کہاں سے ٹپک پڑی؟ بیٹی کو باپ سے کھچا کھچا دور دور دیکھ کر وہ دونوں خوش ہوا کرتی تھیں، مگر اب تو اہانا نے ان سے خوشی کی وہ وجہ بھی چھین لی۔ لگتا ہے ڈیڈ فری ہو گئی۔ آپ دونوں بیٹھ کر سوچتی رہیں کہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے، میں ذرا ڈیڈ سے مل لوں۔ انہیں مزید تپاتی وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ دیکھا تم نے کیسے نارملی ذکر کر رہی تھی اپنے باپ کا، یہ اچانک سے سب ٹھیک کیسے ہو گیا دونوں کے بیچ؟ اس کے جاتے ہی الیانا بول اٹھی۔ مجھے کیا معلوم موم، اسی سے پوچھ لینا تھا۔ نیشا نے شانے اچکا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ پسند کی شادی کیا کر لی اس نے، اس کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے، یوں ظاہر کر رہی ہے جسے دنیا فتح کر لی ہو۔ اس کا مسکراتا چہرہ دونوں کو ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا۔ آپ کو کیا معلوم موم، محبت چیز کیا ہے؟ اس کے لیے تو محبت کو پانا دنیا فتح کرنے کے برابر ہی ہے۔ اس بات پہ الیانا آنکھیں نکالے اسے گھورا۔ ایک منٹ، محبت کے بارے میں اتنا نالج کیوں؟ کہیں تم بھی تو کسی سے… او پلیز موم، یہ پیار، عشق، محبت، اس سب سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ تو بس اہانا جیسے لڑکیوں کے چونچلے ہیں۔ میں نے تو بس تھوڑا بہت پڑھ رکھا تھا، وہ بھی آدھی سے زیادہ باتیں میرے سر پر سے گزر گئی، عجیب و غریب باتیں۔ نیشا اسے بیچ میں ٹوکتی نخوت سے گویا ہوئی۔ کرنا بھی مت، اپنے ڈیڈ کو نہیں دیکھا تم نے؟ اہانا کی موم سے محبت کی شادی کی تھی اور پھر اسے چھوڑا بھی نہیں، بلکہ اس کے ہوتے ہوئے مجھ سے بیاہ رچا لیا۔ اب دیکھو کہاں ہے ساوش، کہیں بھی تو نہیں۔ نہ آج وہ زندہ ہے، نہ نیازی کی محبت، اور یہ جو ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہے نا، اس کو بھی تم دیکھنا جلد منہ کے بل گرے گی، پھر دیکھوں گی میں بھی کہ کہاں جاتی ہے اس کی اکڑی ہوئی گردن۔ الیانا اسے محبت کرنے سے یوں منع کر رہی تھی جسے محبت کرنا نہ کرنا انسان کے اپنے بس میں ہو، اور اسے کیا خبر کہ نیازی کی محبت تو آج بھی زندہ تھی، وہ آج بھی زابش کی یادوں میں جیتے تھے۔ ڈیڈ کیسے ہیں آپ؟ وہ ابھی کمرے سے نکلے ہی تھے کہ سماعتوں سے اہانا کی چہکتی ہوئی آواز ٹکرائی۔ اہانا بیٹا تم؟ وہ تو اسے دیکھ کر سرپرائز ہی ہو گئی۔ کتنا کہتے اس سے کہ آ جاؤ چکر لگا لو، اور وہ جلد چکر لگاؤں گی یہ کہہ کر آج پورے 2 مہینوں بعد آئی تھی۔ شاید یہ حیرت تبھی تھی، مگر اس کے ساتھ خوشی بھی واضح تھی۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی کیا؟ وہ بھی ان کی حیرت پر حیران ہوتی بولی۔
کیوں نہیں آ سکتی؟ بالکل آ سکتی ہے میری جان، یہ تمہارا گھر ہے، جب دل چاہے آؤ، جتنا دل چاہے رہو۔ نیازی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیار دیا۔ آپ نے بتایا نہیں کیسی ہیں آپ؟ پہلے تو صرف ٹھیک تھا، مگر اب تمہیں دیکھ کر چنگا بھلا ہو گیا ہوں۔ اور وہ واقعی کھل اٹھے تھے آہانہ کو دیکھ کر۔ آپ غالباً آفس جانے کی تیاریوں میں تھے۔ انہیں پینٹ کوٹ میں ملبوس دیکھ کر اس نے پوچھا، جا تو وہیں رہا تھا، مگر آج تو میری بیٹی آئی ہے، وہ بھی اتنے ٹائم بعد، سو آج نو آفس نو ورک۔ کتنے دن رکو گی؟ اس بات پر وہ نظریں ذرا پھیر گئی اور پھر بولی، رکوں گی تو نہیں، شام میں لوٹ جاؤں گی۔ مگر کیوں؟ شادی کے بعد آج پہلی بار آئی ہو، وہ بھی اتنے ٹائم بعد، اور ایک دن بھی نہیں رکو گی؟ آر یو سیریس آہانہ؟ وہ حیران ہی تو ہو گئے تھے اس کے جواب پہ۔ ایک منٹ، تمہیں کہیں زیان نے تو منع نہیں کیا رکنے سے؟ وہ یہی اندازہ لگا پائے۔ نہیں ڈیڈ، وہ بھلا کیوں منع کریں گے؟ انفیکٹ وہ تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جتنے دن چاہو رک سکتی ہو۔ اس نے ان کی بات کی نفی کی۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ جب اس کی طرف سے بھی اجازت ہے تو؟ ارے ڈیڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں خود ہی رکنا نہیں چاہتی۔ بٹ آئی پرومس اگلی دفعہ آؤں گی تو ضرور رکوں گی۔ اور یہ اگلی دفعہ کب آئے گی تمہاری؟ 2 مہینوں بعد؟ نہیں، کچھ دنوں بعد۔ وہ ہنس پڑی اور اسے شادی کے بعد سے اپنے ساتھ یوں نارمل پیش آتا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ کتنی حسرت تھی ان کی بیٹی ان کے ساتھ دوسری بیٹیوں ہی کی طرح رہا کرے، ہنسا کرے، بولا کرے، خود سے پاس آیا کرے، خود سے بلایا کرے۔ اور اب یہ حسرت پوری بھی ہوئی تو زیان کے سبب، جس کے ساتھ اس نے نارمل رہنا سکھایا تھا۔ مگر اس زیان سے ہی تو نیازی کو شدید قسم کی ناپسندیدگی اور خوف تھا۔ پکا؟ بالکل پکا۔ اور اب آئیں اپنی بیٹی کو چائے نہیں پلائیں گے؟ میں نے تو ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا، مگر اب بھوک لگ رہی ہے۔ آج پہلی بار؟ ہاں بالکل، زاوش کی موت کے بعد سے پہلی بار اس نے کوئی ایسی فرمائش کی تھی۔ نیازی تو دل و جان سے نثار ہونے کو تھے۔ کیوں نہیں، آج میں اپنی بیٹی کو VIP بریک فاسٹ کرواؤں گا۔ دونوں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ روشانے، سویٹ ہارٹ، دیکھو آپ کی دوست آپ کے لیے کیا لائی ہے۔ آہانہ 9 بجے گھر لوٹی تھی اور زیان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ جو لائی تھی اسے کمر کے پیچھے دونوں ہاتھوں کیے چھپائے ہوئے تھی۔ کیا لائی ہیں؟ دکھائیں نا۔ وہ دوسری چیزیں چھوڑے بیڈ سے اٹھی اور آہانہ کے دائیں بائیں ہو کر پیچھے کو جھانکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویٹ، ایسے نہیں، چلو پہلے آنکھیں بند کرو اور جب میں بولوں تب کھولنا، پھر دکھاؤں گی۔ آہانہ نے ایسے اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا تو وہ جھٹ آنکھیں میچ گئی اور ایسا کرتی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ آہانہ نے دھیرے سے اس کے لیے لائی چیزیں آنکھیں کو کی اور بولی، اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو۔ ٹن ٹنا۔ روشانی نے آنکھیں کھولی تو اس کے ہاتھوں میں سرخ گلاب کا بوکے اور روئی جیسے سافٹ سی بڑی گڑیا دیکھ کر اس کی مسکراہٹ فوراً سمٹی۔ شوق آنکھوں میں شاید خوف امڈ آیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے بنا پلکیں جھپکائے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ پسند نہیں آئے گی؟ لو پکڑو نا، دیکھو یہ گڑیا کتنی پیاری ہے، اور یہ گلاب تو دیکھو کس قدر مزے کی خوشبو۔ چپ کر جاؤ۔ روشانی نے یکدم چلا اٹھی تو نورین بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ نہیں چاہیے یہ مجھے، تو دور کرو ان کو مجھ سے۔ وہ ہراساں سے خود ہی ڈرتی پیچھے ہوئی۔ روشانی، کیا ہوا؟ ان سے کیوں ڈر رہی ہو؟ یہ تو گڑیا اور گلاب ہے نا، کہ تمہیں پسند نہیں؟ آہانہ کے منہ سے لفظ گڑیا اور گلاب سن کر نورین کو سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، دور کرو، ہٹاؤ انہیں یہاں سے۔ آنکھیں بند کرتی کانوں پہ ہاتھ رکھے وہ زور سے چلائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر چلنے لگا جب اس کی ماں کے سر پہ ٹکا گلاب اس کے خون میں یوں رنگ گیا تھا کہ گلاب اور خون میں فرق واضح ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ اوندھے منہ پڑی اس کی سب سے پیاری گڑیا جو خون میں لت پت ہو کر اپنی خوبصورت شکل کو خوفناک صورت میں بدل چکی تھی۔ اس وقت اسے آہانہ کے ہاتھ میں موجود گڑیا بھی خون آلود دکھائی دے رہی تھی۔ ارے میڈم، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ لے جائیں ان کو یہاں سے پلیز۔ نورین بھی بیچاری پریشان ہو گئی اور گزارشانہ لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ آہانہ تو روشانی کے اس ریئیکٹ پر ششدر کھڑی تھی جو اب گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ روشانی کیوں چلا رہی ہے؟ تبھی زیان بھی بھاگتا ہوا آیا۔ وہ ابھی آیا تھا اور روشانی کی چلانے کی آواز اس کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ تم اس قدر کانپ کیوں رہی ہو؟ روشانی کی غیر ہوتی حالت پہ زیان کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ تو کچھ نہ بولی، مگر نورین نے ہاتھ سے آہانہ کی طرف اشارہ کیا، جس پہ زیان نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں پکڑے سرخ گلاب اور گڑیا دیکھ کر اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ کیا تم پاگل ہو آہانہ؟ تمہیں معلوم نہیں کہ روشانی گڑیا اور سرخ گلاب سے کتنا خوف کھاتی ہے؟ کیوں لے کر آئی ہو تم انہیں؟ بولو۔ وہ بھی گویا اپنے ہوش کھوتا اس پہ دھاڑا اور دونوں چیزیں اٹھا کر باہر پٹکی، جبکہ آہانہ تو اس کی دھاڑ پہ لرز کر ہی رہ گئی۔ اس وقت روشانی کی حالت نہ بگڑی ہوتی تو نورین ضرور زیان کو آہانہ پہ چلاتا دیکھ کر کمرے سے نکل جاتی۔ میری بہن کی جان لینے کا ارادہ ہے کیا تمہارا؟ دیکھو اس کی حالت، دیکھو کیسی ہو گئی ہے تمہارے سبب۔ زیان نے اسے بازو سے سختی سے کھینچ کر روشانی کے سامنے کیا۔ وہ پہلے ہی پاگل ہے، تم مزید اس کا دماغی توازن بگاڑ رہی ہو۔ تمہارا اپنا دماغ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ چلی جاؤ اس کے سامنے سے۔
وہ مسلسل اس پہ چلا رہا تھا، جبکہ اہانا کی اپنی ہچکیاں بند چکی تھیں۔ اسے بھلا کیا معلوم تھا، وہ تو اتنی محبت سے اس کے لیے یہ سب لے کر آئی تھی۔ وہ بھی مزید زیان کی ڈانٹ نہ سن سکی، نہ ہی روشانی کی حالت دیکھ سکی، اس لیے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازے کو چٹکنی چڑھا کر بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بلک بلک کر رونے لگی۔ میری بہن کی جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ زیان کے الفاظ اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ وہ تو روشانی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر زیان نے اس کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی، بلکہ سراسر الزام لگا ڈالا تھا۔ وہ پہلے ہی پاگل ہے، تم مزید اس کا دماغی توازن بگاڑ رہی ہو۔ تمہارا اپنا دماغ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس نے تو روشانی کو اپنی بہن مانا تھا، ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اسے زیان ہی کی طرح ٹریٹ کرے، اپنے کسی عمل سے اسے تکلیف نہ پہنچنے دے، مگر آج انجانے میں ہوئی غلطی پر زیان نے کیسے اسے نورین و روشانی کے سامنے بے عزت کر ڈالا۔ بلکہ زیان اس سے ایسے پیش آیا ہے، یہ سوچ سوچ کر اس کے آنسو تھے کہ ایک پل کے لیے بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ